بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، حقیقت یہ ہے کہ اسلام یہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اسلام کے اس 5ویں شعبے معاشرت کے تعلق سے معاشرت کے اوپر سرسری طور پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ معاشرت کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اور نہ ہی اسے تنہا زندگی گزارنے کی اجازت اسلام نے دی ہے کہ آدمی جنگلوں میں نکل جائے، پہاڑوں میں نکل جائے، سماج اور معاشرے سے کٹ کر کے الگ ہو کر کے زندگی گزارے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب جب آدمی سماج کے اندر رہے گا، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر زندگی گزارے گا، تو اس کا واسطہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ماں سے واسطہ پڑے گا، باپ سے واسطہ پڑے گا، بھائی سے، بہن سے، بہنوئی سے، پڑوسی سے، امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے، اور کاروبار کرنے والوں سے، بہت سارے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑے گا۔ اور واسطہ پڑتے وقت انسان کا جو رویہ ہوتا ہے، انسان کا جو طرز و انداز ہوتا ہے، اسی کو معاشرت کہتے ہیں۔ دیٹ از اے معاشرت، اسی کو معاشرت کہتے ہیں۔ ماں سے واسطہ پڑا، بیٹے نے ماں کے ساتھ جو سلوک، جو برتاؤ کیا، اسی کو معاشرت کہتے ہیں۔ پڑوسی کے ساتھ واسطہ پڑا، بھائی کے ساتھ واسطہ پڑا، جو رویہ ہوتا ہے واسطہ پڑتے وقت انسان کا دوسرے انسان سے، اسی کو معاشرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ وہ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ مسلم شریف کی روایت دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لما صور اللہ آدم فی الجنہ ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ فجعل ابلیس یطیف بہ ینظر ما ہوا فلما رآہ اجوف عرف انہ خلق خلقا لا یتمالک۔ رواہ مسلم فی کتاب البر۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب البر کے اندر لے کر کے آئے ہیں۔ راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت گری کی، لما صور اللہ آدم فی الجنہ، آدم کا پتلا جنت کے اندر بنایا، اور بنا کر کے ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ، بنا کر کے چھوڑ دیا۔ فجعل ابلیس، ابلیس آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کیا ہے یہ، اللہ ہمیں کون سی مخلوق بنانی چاہیے، نہ ہل رہا ہے، نہ بول رہا ہے، نہ سن رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پتلا، اسٹیچو، مجسمہ بنا کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فلما رآہ اجوف، اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو بجایا ایسے ہی، دیکھا کہ اندر سے کھوکھلا ہے۔ شیطان انسان کی فطرت کو بہت پہلے ہی سمجھ گیا تھا، روح پھونکے جانے سے پہلے ہی، کہ حضرت انسان اندر سے کھوکھلا ہے۔
یہ بات بات پر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتا۔ دیکھو آج سماج کے اندر بات بات پر لوگ آستین چڑھا لیتے ہیں، بات بات پر لوگ مارنے اور مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بیٹا باپ کو جھڑک دیتا ہے، ماں کو اول فول بک دیتا ہے، اس لیے کہ بات اس کے مزاج کے خلاف ہو گئی ہے۔ شیطان انسان کی اس کمزوری کو پہلے ہی سمجھ گیا تھا۔ فلما راہ اجوف، دیکھا کہ یہ کھوکھلا ہے، اندر سے خالی ہے، اجوف ہے یہ، عرفا، سمجھ گیا، پہچان گیا، انہو خلق خلقا لا یتمالک، کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنانی چاہیے جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتی، جو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ حضرت آدم کو جنت کے اندر بنایا، جنت کے اندر پیدا کیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پتلا بنایا ہے، پھر روح بعد میں پھونکی ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ابلیس یہ جنت میں آتا جاتا تھا۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ ابلیس ہی کے بہکاوے سے ہمارے ماں باپ نے گناہ کا کام کیا، غلطی کی، خطا کیا اور جنت سے نکالے گئے۔ اور چوتھی بات جو مجھے اس حدیث سے استدلال کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت، اس کی ساخت، اس کی بناوٹ اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ حضرت آدم تنہا زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہ جنت میں بھی، کہ جنت بھی بغیر اس کے سونے لگ رہی تھی، ان کا ہم نشین، ان کا ہم قدم، ان کا ہم سفر، ان کا ایک ساتھی بنایا حضرت حوا کی شکل میں۔ کیسے بنایا ساتھی؟ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع الأعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا، رواه البخاری فی کتاب النکاح۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے ایک بات بیان فرمائی، معاشرت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا، اس کے بعد عورتوں کی پیدائش کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اے لوگو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے فلا یؤذی جارہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور یہاں پر رک کر کے بات آپ نوٹ کر لیں، ذہن نشین کر لیں کہ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی ہے نان مسلم، اس کا ایک حق بنتا ہے، حق جوار، پڑوسی کا حق۔ آپ اس کو ہدیہ دیں، تحفے تحائف دیا کریں، سالن پکائیں تو کم از کم پانی شوربہ زیادہ کر لیں، اس کے گھر پہنچائیں، گرچہ نان مسلم ہے وہ، اس کی پریشانیوں میں، اس کی مجبوریوں میں اس کے کام آئیں۔ ایک حق ہے حق جوار کا، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دو حق بنتا ہے، حق جوار اور حق اسلام کا، مسلمان ہونے کا حق۔ اور اگر وہ پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس کا تین حق بنتا ہے، اس کے اوپر تین حقوق عائد ہوتے ہیں، ایک حق جوار، ایک دوسرے حق اسلام، اور تیسرا حق قرابت، رشتہ داری کا حق۔ یہ تین حقوق بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، تمہاری ذات سے تمہارا کوئی بھی پڑوسی تکلیف محسوس نہ کرے۔ مگر آج مسلم سماج کا المیہ یہ ہے، معاشرے کی بے چینی اور اضطراب کا ایک سبب یہ ہے کہ آج ایک پڑوسی اپنے پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے۔ ایک عبداللہ ایک عبد الرحمن سے پریشان ہے، ایک عبدالسلام عبد المومن سے پریشان ہے، اور یہ تو مردوں کا حال ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں صبح کے وقت جب تک وہ اپنی پڑوسن سے، اپنی جٹھانی، اپنی دورانی، اپنی نند سے جب تک وہ لڑ نہ لیں، جھگڑا نہ کر لیں، تب تک ان کا ناشتہ ہضم نہیں ہوتا ہے۔ یہ سماج اور معاشرے کا المیہ ہے ہمارے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، من کان یؤمن باللہ، اگر تم اللہ پر، آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو،
تو تمہارا پڑوسی چاہے وہ نان مسلم ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو، تمہاری ذات سے اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آج پڑوسی بغل میں پریشان ہے اور حضرت پکنک پہ پکنک منانے کے لیے نکل رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، مگر پڑوسی کی پریشانی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ حج کے اوپر حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، گھر کے اندر پڑوسی کے جوان بیٹی موجود ہے، رسم و رواج کی زنجیروں نے جکڑے رکھا ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، لاکھوں روپے پکنک کے اوپر حج اور عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں، مگر پڑوسی کے گھر کی حالت زار کا آدمی کو احساس نہیں ہے۔ یہ المیہ ہے ہمارے سماج کا، معاشرے کے اندر جو اضطراب، جو بے چینی، جو پریشانی ہے، جو خوشحالی دور دور نظر نہیں آتی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ بیٹیاں گھروں کے اندر شوہروں کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں، دن تاریک اور راتیں اختر شماری میں بیت رہی ہیں۔ غریب والدین کی بیٹیاں گھروں کے اندر رب سے فریاد کر رہی ہیں، آنسوؤں کا نذرانہ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اے میرے مولا، ضبط کرتی ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، ضبط کرتی ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، نالا کرتی ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ ان غریب بچیوں کا پرسان حال کون ہوگا؟ آنکھیں موند لینے سے سچائی ختم نہیں ہوتی، حقائق سے چشم پوشی کر کے کبھی بھی ہم اور آپ اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، جبکہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ عمرے کرنے جائیں، حج پہ حج کریں، مگر پڑوسی کی پریشانیوں کا بھی خیال رکھیں۔ ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم پڑوسیوں کی مصیبت میں، ان کی پریشانی میں، ان کو دکھ اور الم میں ان کا ساتھ دیں، ورنہ کل قیامت کے دن ہم سے اس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ 4 دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا اور سیٹھ صاحب دوبارہ مدینے چلے، سیٹھ صاحب کو تو صرف مدینہ جانے کی دھن سوار رہتی ہے، انہیں پڑوسی کی پریشانی کا ذرہ برابر کوئی خیال نہیں۔ یہ حالت ہے سماج کی ہماری۔ یہ فلا یؤذی جارہ کی ایک ہلکی سی تشریح ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اے میری امت کے لوگوں سنو، معاشرت کی بات ہو رہی ہے، اپنی عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ اور سنن ابن ماجہ کی وہ روایت اگر آپ ملا لیں گے تو بات اور کھل کر کے سامنے آ جائے گی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر کلامہ، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ داماد رسول علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سسر جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کب؟ فی آخر کلامہ، جب آپ کے اوپر موت کا وقت طاری تھا، مرض الموت میں آپ مبتلا تھے، آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، ایسے عالم میں جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو جو باتیں بولتا ہے بہت ہی اہم باتیں بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں سنو، میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میری یہ اہم باتیں تم ذہن نشین کر لو، نوٹ کر لو۔ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 تم نہیں چھوڑنا۔ آج دیکھو صرف جمعہ شکلیں نظر آ رہی ہیں، صرف جمعے شکلیں نظر آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہہ رہے ہیں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، نماز نہیں چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ میری مائیں اور بہنیں خصوصاً سنیں، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال کیا ہماری عورتوں کا، ہماری ماں اور بہنوں کا کتنا خیال کیا کہ جاتے وقت مردوں کے تعلق سے کوئی وصیت نہیں کی، لیکن عورتوں کے تعلق سے کیا کہا؟ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن معاشرت اختیار کرنا۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ اسلام کے اوپر عمل کریں، نماز کا اہتمام کریں، اس لیے کہ نماز
انسان کو جوڑ دیتی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا رشتہ اللہ سے کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، تم عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، ان پر ظلم نہیں کرنا، تمہاری ذات سے تمہاری عورت کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن آج مسلم سماج کا ایک بڑا المیہ یہ ہے، گھروں کی عدم سکونی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آج شوہر حضرات بیویوں کو برا بھلا کہتے ہیں، بیویوں کو ڈانٹتے اور پھٹکارتے ہیں معمولی بات پر، ذرا سی بات پر، روٹی جل گئی ڈنڈا اٹھا لیا، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو زد و کوب کرنے لگتے ہیں، برا بھلا کہنے لگتے ہیں، بات بات پر عورتوں کو ڈانٹنے اور پھٹکارنے لگتے ہیں۔ بیوی نے موبائل مانگا، موبائل دکھاؤ، شوہر نے کہا نہیں دکھاتا، کہا دو طلاق، کہا لو طلاق۔ یہ مسلم سماج کا ایک المیہ ہو گیا ہے، بات بات پر طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، خلے ہو رہے ہیں آج ہمارے سماج۔ بیوی نے کہا موبائل دکھاؤ، شوہر کا ایگو، میں موبائل نہیں دکھاتا، موبائل نہیں دکھاتا اس لیے کہ موبائل کے اندر ساری کالی کرتوت رکھی ہوئی ہے، اس موبائل کے اندر، اس فون کے اندر موبائل نہیں دکھاتا، کہا نہیں دکھاتا، کہا نہیں دکھاتا، کہا دو طلاق، کہا لو طلاق۔ ایگو کے چکر میں، انا کے چکر میں پاک پوتر اور مقدس رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اے لوگوں، اے نوجوانوں، خصوصاً سنو، اپنے ایگو کو ہار جاؤ، چھوڑ دو انا، اور اپنے اس پاک مقدس رشتے کو بچا لو۔ یہ رشتہ، یہ شوہر اور بیوی کا کوئی کھلونا نہیں ہے، یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے کہ جب چاہا کھیل لیا اور جب چاہا توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہار جاؤ انا، چھوڑ دو انا اور اپنے ایگو کو، اور رشتے کو بچا لو۔ اور ہار کر کے جیتنے والے کو کیا کہتے ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے، چھوڑ دو انا۔ لیکن آج معمولی بات کے اوپر آج سماج کے اندر، مسلم سماج کے اندر طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، خلے ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس پر جتنا ماتم کیا جائے اتنا کم ہے۔ ہو سکتا ہے ایک عورت خوبصورت نہ ہو سکتا ہے کہ ذرا پر کٹی نہ ہو، بال کٹے ہوئے، سرما لگائے ہوئے، خوشبو لگائے ہوئے اور ہاتھ میں پرس کو جھلاتے ہوئے ایک خاص انداز اور ایک خاص طرز سے نہ چلنے والی ہو۔ اے لوگوں، تم خوبصورتی مت دیکھو، تم صورت کو مت دیکھو، بلکہ سیرت دیکھو، اس لیے کہ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ آدمی صرف چند روز خوبصورتی دیکھتا ہے، چند سالوں کے بعد سارا حسن، ساری خوبصورتی ڈھل جاتی ہے، اور اس کے بعد آدمی کو صرف سیرت ہی نظر آتی ہے، اور عمر کے خاص مرحلے میں پہنچنے کے بعد آدمی صرف اور صرف سیرت ہی دیکھتا ہے، سیرت ہی اس کے کام آتی ہے۔ اس لیے صورت مت دیکھو، جب بھی لڑکے کے لیے لڑکی تلاش کرو، لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرو تو سیرت کو دیکھو، سیرت کے ساتھ ساتھ اگر صورت بھی مل جائے تو فبہا ونعما، نور علی نور، لیکن ترجیح سیرت والی دیندار لڑکی اور دیندار لڑکے کو دینی چاہیے۔ اور دیکھو، یہ عورتیں تمہاری طرح بالکل نہیں ہیں، تمہیں ڈائریکٹ مٹی سے بنایا گیا ہے، آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا گیا ہے، اور اس محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا ہے۔ اور کون سی پسلی؟ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلَىٰ، جو سب سے اوپر والی جو پسلی ہوتی ہے، جو سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے، اسی ٹیڑھی پسلی سے محترمہ کو بنایا ہے۔ اس لیے آگے ہے فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم انہیں سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، لہذا انہیں سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، جب ان کی فطرت ہی ٹیڑھی ہے تو ان کو آپ سیدھا نہیں کر سکتے، لاکھ کوشش کرو گے مگر انجام آپ کو ہار ہی کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ سیدھا نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ کی بخاری کی حدیث بتا رہی ہے فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر آپ ان کو سیدھا کرنے جاؤ گے توڑ دو گے۔ اس لیے وَإِن تَرَكْتَهُ، اور اگر انہیں آپ چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا ہی رہیں گی، ٹیڑھے ہی رہیں گی، اور تم ٹیڑھے ہی ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان سے کیا کرو؟
ٹیڑھے ٹیڑھے ہی فائدہ اٹھا لو، اور اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے اور پورا خاندانی نظام درہم برہم ہو جائے گا، گھر کا سارا سکون چوپٹ ہو جائے گا۔ اس لیے انہیں سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، رسول اللہ کی حدیث بتا رہی ہے۔ اور ایک آخری بات اور معلوم اس حدیث سے کہ آدمی جب تک شادی نہ کر لے تب تک وہ نامکمل ہے، اس لیے کہ یہ محترمہ ہماری پسلی ہیں، اور آدمی جب تک پسلی کو نہ لے کر کے اپنے گھر میں پسلی نہ رکھے، نکاح کر کے کسی عورت کو نہ لے کر کے آئے، تب تک وہ نامکمل ہے۔ اور اگر میں یہ بات کہوں تو شاید بے جانا ہو کہ مرد مرد کے لباس میں رہتے ہوئے کبھی بھی عورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، عورت عورت کے لباس میں رہتے ہوئے کبھی بھی مرد سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، یہ اس کے بغیر نامکمل اور وہ اس کے بغیر ادھورا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم شادی کے بغیر زندگی مت گزارو، اور جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود شادی نہیں کرتا، ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید آئی ہے حدیث کے اندر، بخاری شریف کی روایت ہے، وعید آئی ہے جو شخص شادی کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود شادی نہیں کرتا۔ حدیث ذرا لمبی ہے، سرسری طور پر پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ حضرت امام بخاری اس پوری لمبی حدیث کو بخاری شریف کتاب النکاح کے اندر لے کر کے آئے۔ راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ 3 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس، آپ کی بیویوں کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عبادتوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے۔ باہر آپ کون سا عمل کرتے ہیں مسجد کے اندر وہ تمام اصحاب کو معلوم ہے، گھر کے اندر آپ کون کون سا عمل کرتے ہیں اسے معلوم کرنے کے لیے وہ 3 صحابہ کرام آپ کی ازواج کے پاس آئے، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کون کون سا عمل کرتے ہیں، کون کون سی عبادت کرتے ہیں؟ فلما اخبروا، آپ کی ازواج نے بتایا فلاں فلاں عمل رسول اللہ گھر کے اندر کر لیتے ہیں، کأنہم تقالوها، تو ان اصحاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بڑا ہلکا، بہت معمولی لگا کہ ارے اتنا عمل کرتے ہیں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر۔ کہنے لگے قالوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے ہم کہاں اور نبی کہاں، ہم کہاں اور نبی کہاں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ نے آپ کی اگلی اور پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ فقال احدهم، ان میں سے ایک نے کہا، دیکھو ارادہ اچھا ہے، نیت اچھی ہے، ایک کیا کہہ رہا ہے، انا اصلی اللیل ابدا، میں رات بھر نماز پڑھوں گا کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرا بولتا ہے انا اصوم الدہر، میں زمانے بھر زندگی بھر روزے رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرا کیا بولتا ہے، انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے دور رہوں گا، الگ تھلگ رہوں گا۔ میں نے کہا معاشرت تنہا زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے، صحابی رسول کہہ رہے ہیں انا اعتزل النساء، میں ہمیشہ عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، فلا تزوج، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ کون بچوں کے بال بچوں کے جھمیلوں میں پڑھ کر کے اپنی آخرت خراب کرے، میں شادی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، جب آپ آئے گھر کے اندر آپ کی ازواج نے آپ کو بتایا کہ ایسے ایسے 3 لوگ آئے تھے اور ایسا ایسا سوال کیا اور ایسا کہہ کر کے گئے ہیں۔ دیکھو سماج کا ایک
نقطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سنو، جب بھی کسی شخص کے تعلق سے کوئی بات پہنچے آپ کی کانوں تک، ٹکرائے، تو آپ فوراً ایکشن مت لو، فوراً ایکشن مت لو، بلکہ اس کی تحقیق کرو. اور تحقیق کیسے؟ جس شخص نے کہا ہے جا کر اس سے معلوم کرو. آج سماج کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی بات ہوا میں اڑ گئی، کہنے والے سے جا کر کے اس سے پوچھا نہیں جاتا، اس سے تحقیق نہیں کی جاتی، اس کے دوست سے جا کر کے پوچھا جاتا ہے، اس کے رشتہ دار سے پوچھا جاتا ہے. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرتے ہیں. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس خود چل کر کے آئے. جبکہ آپ کی ازواج نے کہا تھا بات مان لیتے، مگر رسول اللہ نے چل کر کے ان کے پاس آئے اور کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم لوگوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں. انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ہم نے ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں. تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا سنو، اما واللہ انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لا، سنو اے میری امت کے لوگوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں میں. ولکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں. اصلی و ارقد، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور نہیں بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. واتزوج النساء، اور شادی بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی، اور سنو جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا، جو طاقت رکھنے کے باوجود شادی نہیں کرے گا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا مجھ سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ کی وعید ہے. اور سنو، جو رسول کا نہیں وہ کسی کا نہیں، کہیں کا نہیں. یہ اٹل فیصلہ ہے، جو رسول کا نہیں ہو سکا وہ کسی کا نہیں، کہیں کا اللہ کا بھی نہیں ہو سکا. آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی طاقت رکھنے کے باوجود شادی نہ کرنے والے کو وارننگ دی ہے، تہدید دی ہے، اس کو ڈرایا ہے. یہاں تک کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اکیلے نہیں رکھا، ان کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت حوا اور حضرت آدم کو بنایا، ان کا نکاح کس لیے پڑھایا؟ زکوٰۃ کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، صدقہ کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، اس لیے کہ روپیہ پیسہ آدمی کو دینا پڑے گا. آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا، یہ سوال کریں گے. ارے بھائی، نکاح پڑھانے کی ضرورت، گواہوں کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں یہ خدشہ ہو یا اندیشہ ہو کہ آدمی گڑبڑ کر سکتا ہے، آدمی دھوکہ دے سکتا ہے. مگر جب اللہ کسی کے بارے میں کہہ دے کہ یہ تمہاری بیوی ہے، بس اللہ کا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ تمہاری بیوی، اس کے لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے، قرآن کے اندر کہا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی، اللہ نے کہہ دیا تمہاری بیوی ہے، ہو گیا نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کے اندر ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر ایک سوال کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے. غور کرو، ایک صاحب سے کسی نے کہا کہ قرآن کے اندر ہر سوال کا جواب موجود ہے. کہا یہ بتاؤ مارکیٹ کے اندر پیاز کی قیمت کتنی ہے؟ قرآن سے جواب دو. اس آدمی نے مارکیٹ کے ایک آدمی سے بلا کر کے پوچھا کہ پیاز کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا 25 روپے کلو. اس نے کہا کہ مارکیٹ کے اندر 25 روپے کلو پیاز ہے. اس نے کہا کہ میں نے کہا تو قرآن سے جواب دو. کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کسی چیز کا علم اگر تمہیں نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو. مجھے اس کا علم نہیں تھا، جو جانکار تھا اس سے پوچھ کر کے میں نے بتا دیا. تو قرآن کے اندر ہر چیز کا ہر سوال کا جواب موجود ہے. فاستوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں اپنی عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا معاملہ کرو. لیکن آج مسلم سماج کو آپ دیکھیں کہ آج اپنی عورتوں کے ساتھ انتہائی گھناؤنا معاملہ کرتے ہیں. طرح طرح کی شکایتیں پہنچتی ہیں، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. وہ تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، وقت بھی ختم ہونے والا ہے.
آدم علیہ السلام کو حوا کے ساتھ جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا اور کہا کہ دیکھو جنت میں جہاں رہو، جہاں چاہو جاؤ، کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب بالکل نہیں جانا۔ شیطان لعین ابلیس شیطان کی فطرت کو تو پہلے ہی سمجھ رہا تھا کہ اندر سے کھوکھلا ہے، کنٹرول نہیں کر سکتا اپنے آپ کو۔ کہا کہ اس درخت کے پھل کو کھا لو، کہا ارے ہم نہیں کھاتے، کہا تم نہیں جانتے جمعہ 8 دن ہوا پیدا ہوئے، میں تم سے پہلے کا ہوں۔ اللہ نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے جنت کے اندر؟ یہی وہ شجرۃ الخلد ہے، قرآن کے اندر ہے، یہی وہ شجرۃ الخلد ہے کہ اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ پٹی پڑھائی شیطان نے اور آدم و حوا نے کھا لیا اس کا پھل۔ اللہ نے ان کو نکال کر کے جنت سے باہر کر دیا، دنیا کے اندر پھینک دیا۔ دیکھو ہمارے ماں باپ ایک غلطی کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے جنت جیسی جگہ سے نکال کر کے دنیا کے اندر آ گئے۔ آج ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وَنَسِيتَ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنْهَا إِلَى الدُّنْيَا بِذَنبٍ وَاحِدٍ۔ قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں اور ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے ماں باپ ایک گناہ کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال کر کے باہر کر دیے گئے۔ اور آج عام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بت نہیں پوجتے، ہم شرک نہیں کرتے، ہم بدعات کا ارتکاب نہیں کرتے، ہمارے پاس تو توحید ہے، اور اسی توحید کے نشے میں وہ اعمال کرنا بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھو، کان کھول کر کے سن لو، توحید آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتی اگر آپ کی معاشرت صحیح نہیں۔ توحید کے نشے میں آپ اعمال کرنا بھول جاتے ہو، آپ صرف توحید لے کر کے جنت میں کبھی نہیں جا سکتے۔ دلیل مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرسری طور پر پیش کر دیتا ہوں، توحید کے ساتھ ساتھ آپ کو عمل کی بھی ضرورت ہے، تب آپ جنت میں جائیں گے، اور اگر معاشرت صحیح نہیں ہے تو جنت میں آپ نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں بتاؤ، اتدرون من المفلس، کون ہے تم میں سے مفلس، فلاس، غریب؟ تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ سنو، میں دنیا کے غریب کی بات نہیں کر رہا، میں آخرت کے غریب کی بات کر رہا ہوں کہ آخرت میں میری امت کا غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں لے کر کے آئے گا، توحید لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ اس پوری حدیث کے اندر توحید کا کتا موجود نہیں، توحید موجود ہی نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ توحید لے کر کے آئے گا۔ کیوں؟ کسی کو معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ توحید نماز لے کر کے آ رہا ہے، روزہ لے کر کے آ رہا ہے، زکوٰۃ لے کر کے آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ ساری نیکیاں بغیر توحید کے قابل قبولی نہیں۔ نماز روزہ بغیر توحید کے قابل قبولی نہیں ہے۔ توحید انڈر اسٹوڈ ہے اس حدیث کے اندر، یاد کر لو، پوائنٹ ہے، نقطہ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ نقطہ ہے، توحید کے بغیر نماز روزہ یہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اللہ دھتکار دے گا، مار دے گا۔ کوئی مشرک آدمی نماز پڑھے، اس کی نماز قبول ہوگی؟ قطعاً نہیں۔ تو توحید لے کر کے آئے گا، نمازیں لے کر کے آئے گا، روزے لے، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اس کی معاشرت صحیح نہیں ہے۔ معاشرت کیا نہیں صحیح ہے؟ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا۔ آج مسلم سماج کے اندر نوجوان، ایک دوست جب اپنے دوست سے بات کرتا ہے تو گالی دے کر کے بات کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، مجھے تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، اور آج یہی 2 چیزیں مسلمانوں کے کنٹرول میں نہیں ہیں، مسلمانوں کے کنٹرول میں نہیں ہے، نہ زبان کنٹرول میں ہے، نہ شرمگاہ کنٹرول میں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا، یہ سب معاشرت ہے۔ آدمی جب معاشرے میں رہے گا تو ظاہر ہے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، کبھی اچھا ہوگا، کبھی برا ہوگا،
اس رویہ جو آدمی کا ہوگا اپنے مسلمان بھائی کے تئیں وہی معاشرت اسی کو معاشرت کہتے ہیں. پورا بدن داغدار ہے، روئی اور پھاہا کہاں کہاں رکھا جائے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن معاشرت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، سماج کے گرے پڑے لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت کی توفیق عطا فرمائے. مجبور و بے کسوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوگی. آپ ان تمام باتوں کو اپنے ذہنوں میں اگلی خطبہ جمعہ تک محفوظ رکھیں. انشاءاللہ ہم اس کی مزید تفصیل بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.